آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان، جو کہ ہمارا مرکزی دارالافتاء اہل سنت ہے، جو بابری چوک گرو مندر کراچی میں واقع ہے، انشاءاللہ اس کے مفتی عبدالماجد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، اور اسی طرح دارالافتاء اہل سنت سردار آباد یعنی فیصلہ آباد سے مفتی عرفان صاحب بھی انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ جلدی امید ہے انشاءاللہ ان سے رابطہ ہو جائے گا۔ آپ سوال کیجئے، کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو اسکرین پر ہمارے نمبر دکھائے جا رہے ہیں، آپ ان پر کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکن ہوا تو سوال سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام نامی اپنے رسالے میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا نام احمد ہے اور میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ پوچھنا چاہ رہا تھا، فجر کی نماز سے پہلے اور بعد میں کیا قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو قضا نماز ہے یہ فجر کا جب وقت شروع ہو چکا ہے، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی، دونوں ہی صورتوں میں، دونوں ہی جو اوقات ہیں، ان اوقات میں قضا نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اس وقت کے اندر شاید وہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب سنت فجر پڑھی جائے گی اور فجر کی نماز پڑھی جائے گی، پورے وقت کے اندر نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز کے تین اوقات ہیں جس میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ تین اوقات اوقات مکروہ ہیں، کہ جو مکروہ اوقات ہیں ان میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ کسی بھی وقت میں قضا نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، نوافل مطلقاً ہے۔ اصل میں سوال میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ جو اپنے احرام کے نوافل ہوتے ہیں، جب احرام باندھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بولے فجر کا وقت شروع ہو جائے، سنتیں پڑھ لیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کیا ان کی بھی ممانعت ہے یا وہ تخصیص ہے؟ ان کی بھی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے۔ ٹھیک ہے، جب مکروہ وقت ہے تو مکروہ وقت میں نوافل کی ادائیگی، یعنی نوافل کے اعتبار سے یہ مکروہ وقت ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے۔ قضا نماز کا آپ نے ارشاد وہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مسجد میں پڑھنے میں وہ احتیاط کرے۔ ہاں، مسجد میں پڑھنے میں احتیاط کریں تاکہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو کہ اس کی نماز قضا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ محمد ذیشان اتاری سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا اگر کسی نے پہلے سلام بائیں طرف پھیرا اور بعد میں دائیں طرف پھیرا، کیا اس سے ایسا عمل کرنے سے اس کی نماز ہو گئی؟ غالباً الٹ ہو گیا سلام۔ جی دیکھیں، نماز تو ہو جائے گی۔ اب اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، جو صحیح طریقہ کار ہے کہ پہلے الٹی طرف سلام پھیر لیا، پھر سیدھی طرف سلام پھیر لیا۔ سلام تو اس نے دونوں طرف ہی پھیر لیا، تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، مگر بہتر یہ ہے کہ جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے
اب پہلے الٹی طرف سلام پھیرا، پھر سیدھی طرف پھیرا، اب دوبارہ الٹی طرف سلام پھیر لے، نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی. یعنی گویا کہ جو اس نے سیدھی جانب پھیلا تھا وہ پہلی دفعہ کہلائے گی، وہ پہلی دفعہ اور پھر کہلائے گی دوبارہ اور پھر الٹی الٹی جانب دوبارہ تاکہ سلام وہ پھیر ایک لے، طریقہ کار نماز پر ہو عمل جائے ہو گی. جائے. نماز ٹوٹے گی تو جی نہیں نا، جی جیسے نماز ہو ساتھ جائے ہل گیا گی. تو جی جی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ یہ رمضان شریف میں یا عام طور پہ امام صاحب کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے ایک امام صاحب کی خدمت کی جائے، کے لیے کیا شرعی حکم ہے کہ فنا مسجد کے علاوہ امام صاحب کے لیے مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ جی حضور، یہ بھی ایک ہے المیہ ہے. اب تو شہروں میں بہت کم ہے لیکن ہوتا ہے. بالخصوص جو ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے اس موقع پر بھی حافظ صاحب کی ہم خدمت کریں گے. تو بلکہ ایک جگہ تو ایک گاؤں میں بہت دور تراویح کی پڑھنے گئے تو وہ قریب تھے رمضان کے دن، گاؤں تھا بہت چھوٹا تھا، یعنی کچے ہی مکانات تھے. تو وہاں خود بھی وہ امام صاحب یاد دلا رہے تھے کہ بھئی ختم ہونے والا ہے، اور وہاں شاید دانے وانے دیے جاتے تھے. تو یہ مانگنا کیسا ہے جو دوسرے مانگ رہے ہیں، اور لوگوں کا رویہ ہونا کیا چاہیے اس معاملے میں، یہ بھی ارشاد فرمائیے. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ مسلمان پر مسلمان کے کچھ حقوق ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک عام مسلمان ہے، اس کے عام مسلمان کے اوپر بھی حقوق ہیں. صحیح. پھر ایک ایسا مسلمان ہے جو دینی شخصیت ہے جیسے امام ہے، اب اس کے حقوق کچھ زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک حق اس میں یہ ہے کہ مسلمان سامنے والے مسلمان کی عزت نفس کا خیال رکھے. صحیح. اب جیسے آپ نے بتایا کہ وہ گاؤں دیہاتوں میں خود ہی امام صاحب یہ سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ میں نے دیکھا اس میں جی اس میں جو ہے وہ جو ہماری مسجد کی انتظامیہ وغیرہ ہے، ظاہر ہے اسی کا کردار ہو سکتا ہے، اسی کو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب امام ہے، آپ کو نماز پڑھاتا ہے، اس کی ایک عزت نفس ہے. اب اگرچہ وہ جو امام کو دیا جا رہا ہے کچھ تو اس کی جو خدمات ہیں اس کا معاوضہ ہے، ٹھیک ہے. کچھ جو ہے وہ اس کی خیر ویسے خواہی. ہی خدمت کی جاتی ہے، خیر خواہی کی جاتی ہے. تو جس شخص کی آپ عزت کرتے ہیں، جس شخص کا آپ احترام کرتے ہیں، اس شخص کی جب آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ سفید پوش ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ کسی سے طلب کرنے کے لیے نہیں جاتے. بالکل. جب بالخصوص ایسوں کو دیا جائے تو ایسوں کو دینے میں جب وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر ہمیں بھی پوشیدہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں مساجد میں جو ہے وہ اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے. جیسے بعض مساجد میں ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے پنجاب وغیرہ کی مثال دی، گاؤں دیہاتوں کی مثال دی کہ عید کا دن ہے، اب عید کے دن جو باقاعدہ جھولی چلائی جاتی ہے کہ یہ امام صاحب کی جھولی ہے اور یہ مؤذن صاحب کی جھولی ہے. اچھا. امام صاحب ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب خود ائمہ کو بھی اس بارے میں غور کرنا چاہیے، خود جس کی عزت نفس مجروح ہو رہی اس کو بھی سامنے انتظامیہ کو سمجھانا چاہیے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب امام موجود ہے تو اس وقت بالخصوص یہ عمل نہ کیا جائے کہ ہم پیسے جمع کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے وہ امام صاحب کو دینے ہیں، تو عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. طریقہ کار یہی ہونا چاہیے، چاہے امام صاحب کا جو معاوضہ ہے سیرلی ہے وہ ہو، چاہے رمضان میں اس کی خدمت کی جائے، چاہے عید پر اس کی خدمت کی جائے. طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ اس سے علیحدہ جو ہے وہ انتظام کر لیا جائے، جو بھی انتظامیہ ہے جتنا بھی وہ انتظام کر سکتی ہے، جو خدمت کرنا چاہتی ہے، اور پھر خاموشی سے امام صاحب کو دے دیے جائیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو رقم دی جاتی ہے وہ باقاعدہ بتائی جاتی ہے کہ اتنی رقم جو ہے ہم نے امام صاحب کے لیے جمع ہو گئی ہے، اتنی جمع ہو گئی ہے، اتنی مزید ہم نے اور جمع کرنی ہے، لہذا آپ آئیں اور آ کر دیں. امام صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اچھا. بعض دفعہ ایک خود میں نے امام صاحب کو جانتا ہوں، اب تو امامت نہیں فرماتے، وہ صاحب حیثیت تھے، ان کو وہ مشارہ بھی نہیں لیتے مسجد کا جو ماہانہ منصب، بس وہ سادہ سمجھتے ہوئے امامت اور باقاعدہ امامت کرتے تھے، ویسے ان کا کاروبار ہو سارا کچھ. اب وہ خود بتاتے ہیں کہ بھی اعلان جب ہوتا ہے نا، حالانکہ وہ خدمت کس کی کرنی ہے، انہوں نے خادمین کی کرنی ہے مسجد کے، لیکن بھئی امام و مؤذن خادمین کے لیے چندہ دیں. اب ایک ظاہر سی بات کمانے والا شخص ہے، کاروبار والا ہے، تو وہ شرم تو محسوس کرے گا، میں نے تو لینے بھی نہیں اور میرے نام پر اس طرح کر رہے ہیں. تو احتیاط جیسے آپ فرما رہے ہیں، ظاہر ہے اگر وہ لیتا بھی ہے تب بھی نام نہ لیا. وہ تو خیر علیحدہ بات ہے کہ اگر لیتا بھی ہے تو ظاہر ہے جب آپ کسی کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے ہمارا کوئی میں نے جیسے پہلے الفاظ استعمال کیا نا کہ ہم جس کی عزت کرتے ہیں، جس کا احترام کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے.
تو بس وہ اب یہ ذہن میں سوال آئے گا کہ نہیں امام صاحب کی عزت تو ہم کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ بس وہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے تو اسی طریقے کے اوپر سب چلتے رہتے ہیں، شاید اس طرف ذہن جاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب اس طرف ذہن جاتا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ جیسے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے لوگوں کا مسجد انتظامیہ کا، اسی طرح اس کو چلاتے رہتے ہیں. تو اس بات کا مسجد انتظامیہ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی یہ طریقہ اختیار نہ کریں، نہ صرف امام کے لیے، اسی طرح جو مسجد کا مؤذن ہے اس کے لیے بھی، اسی طرح جو مسجد کا خادم ہے اس کے لیے بھی، سب کے لیے بھی. ٹھیک ہے آپ مطلقاً جو بھی آپ کو رقوم وغیرہ جمع کرنی ہے آپ مطلقاً اس کو جمع کریں، اور بالخصوص اگر آپ نے کسی سے واضح طور پر کہنا بھی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ فلاں فلاں شخص کے لیے کرنا ہے، تو پھر جو فلاں جو شخص ہے ان کو ممبر پہ بٹھا کے نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کی موجودگی میں نہ کیا جائے، ان سے کروایا بھی نہ جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سے بچنا چاہیے اور عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں مل جل کر ایسے کلچر کو، ایسے معاشرے کو فروغ دینا چاہیے کہ جس کے اندر یہ چیزیں نہ پائی جائیں. جیسا کہ سائل نے ہم سے پوچھا اور اس کے جواب میں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اچھا انداز ہونا چاہیے. اور امام و مؤذن مساجد کے یہ عموماً اپنا اکثر وقت جو ہے وہ مساجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ بعض دفعہ تو امام صاحب عالم بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اور وہ کوئی اور فیلڈ اختیار کرنے کے بجائے آپ کے محلے کی مسجد میں خدمت دے رہے ہیں اور سعادت سمجھ کر امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ نہ ہو کہ وہ تو قربانی دے کر بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کو اب الفاظ تھوڑے سے مناسب نہیں لگ رہے جو نکلنے لگے تھے، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ان کے مرتبے کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، اور اگر ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سعادت سمجھنا چاہیے. اور جس طرح آپس میں لین دین کرتے ہیں اسی طرح ان حضرات کے ساتھ بھی معاملات کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کاموں کی، اچھی باتوں کی توفیق عطا فرمائے. سردار آباد دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک کال ان کے لیے بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال چلائیے. دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے موسم میں ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، تو جب وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے تو بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ ہونٹوں سے جو ہے نا تھوڑا ہاتھ لگاتا ہے تو خون نکل آتا ہے. تو جب خون نکل آتا ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنا کیسا؟ کیا اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا یا تو اس صورت میں وضو برقرار رہے گا؟ کسی ٹھنڈے علاقے کے اسلام بھائی کی کال ہے. اگرچہ باب المدینہ میں تو ابھی سردی شروع ہو رہی ہے، پنجاب میں بھی اتنی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کئی علاقوں میں سردی شدید ہو چکی ہو تو ہونٹ پھٹ جاتے ہیں سردیوں میں، تو کیا حکم ہے اس لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ثاقب بھائی، ان کے مسئلے کا جو جواب ہے اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ خون کب ناقض وضو ہوتا ہے، یعنی خون کب وضو توڑنے کا سبب بن جاتا ہے. یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب خون نکلے اور بہنے والا خون ہو. اگر زخم پر صرف خون چمکا، صرف نظر ہی آیا ہے لیکن وہ بہنے والا نہیں ہے، اس کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ آگے بہہ کر چلا جائے، تو اس صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ صرف تھوڑا سا خون چمکتا ہے ہونٹوں کے اوپر، بہنے والا نہیں ہوتا. اب اس صورت کے اندر کہ جب وہ فقط چمک ہی رہا ہے، بہنے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز پڑھ سکتے ہیں. اور البتہ اگر وہ بہنے والا یعنی زیادہ مقدار میں ہے، قطرے 2 قطرے 3 قطرے جو بہنے کی طاقت رکھتے ہیں، اگر اس طرح کا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ ان کو وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے اصل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائی. میرا نام سلیم خان ہے اور میرا تعلق لنڈی کوتل خیبر ایجنسی سے ہے. جمعے کا دن ہوتا ہے تو تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے لوگ ان سڑکوں پہ صفیں بچھاتے ہیں اور سڑک بند کر دیتے ہیں. کیا یہ سڑک کے اوپر نماز ہوتی ہے کہ راستہ بند ہو جائے، کسی کا آنا جانا نہیں ہو سکتا وہاں سے؟ جی حضور. عرفان صاحب. دیکھیں بہت اہم مسئلہ ہے یہ، اور اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی جگہ بنا دیا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو لہٰذا ہمارے لیے پوری زمین نماز پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دی. آپ دیکھیں زمین کے اوپر رہتے ہوئے ہمارے بہت سارے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو روڈ ہوتے ہیں، سڑکیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے چلنے کے لیے، کاموں کے لیے اور گاڑیوں کے لیے اور دیگر تمام معاملات کے لیے جن کے لیے اسے وضع کیا جاتا ہے کے لیے ہیں. اور بعض ہمیں گلیاں دی جاتی ہیں، ہم گھروں میں رہتے ہیں.
اسی طرح ہمارے پاس پارک بھی ہوتے ہیں، میدان ہیں، صحرا ہیں، ان میں بھی بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں۔ اب جو نماز جمعہ کا مسئلہ ہے، نماز جمعہ کے لیے مسجد شرط نہیں ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جمعہ اگر ہم سڑک کے کنارے قائم کر لیں یا کسی کھلے میدان کے اندر قائم کر لیں تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو یہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سڑک کے کنارے اہتمام کر لیا گیا، پھر اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے نا جناب صفیں بچھا دی جاتی ہیں اور پورا روڈ گھیر لیا جاتا ہے، یہ بات کچھ غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ حقوق عامہ کا معاملہ ہے، لوگ وہاں سے جائیں گے، گزریں گے، کچھ آئیں گے، اور بہت ساری صورتیں ایسی بھی بسا اوقات پیدا ہو جاتی ہیں کہ روڈ بند کرنے سے اچانک ایمبولینس آئی، اس میں مریض جناب موت کے قریب ہے، اب ایمبولینس گزرنے کا راستہ نہیں ملے گا، اب اس کے بعد 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ہوتے ہیں کہ اب بسا اوقات باڈی جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے ایمبولینس کے اندر ہی، کیونکہ راستہ بند تھا۔ تو اس وجہ سے حقوق عامہ کا جو کہ معاملہ ہے، تو ان کو 11:30 بجے یہ جو صفیں بنا لیتے ہیں، روڈ بند کر دیتے ہیں، اس سے منع کیا جائے گا۔ ان کو چاہیے کہ کھلے میدان کے اندر نماز جمعہ قائم کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ تو حضور میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہن نیل پالش کی بجائے مارکر، بلیک مارکر جو ہے ناخن کے اوپر استعمال کر سکتی ہے؟ اب بلیک کا لفظ بولا تو ریڈ بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے، پالش، نیل پالش کا لفظ انہوں نے۔ دیکھیں، نیل پالش زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اب اس کی جگہ پر اگر کوئی اور چیز استعمال کرتی ہیں تو ظاہر اس کی بھی اجازت ہوگی استعمال کرنے کی، مگر اس کو یہ دیکھ لیا جائے کہ ایسی نہ ہو کہ اس سے طے جمتی ہو۔ اگر اس کی طے جمے گی تو ایسی صورت میں پھر وضو نہیں ہوگا، اس کو اتار کر وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر عام طور پر تو مارکرز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی طے جمتی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مارکر استعمال ہوتا ہے جو باقاعدہ آتے ہی اس کام کے لیے ہے کہ نیل پالش کی جگہ پر استعمال کیا جائے، تو ہو سکتا ہے اس کی طے جمتی ہو۔ اگر اس کی طے جمے گی تو ایسی صورت میں لگانے کی تو شرعی طور پہ اجازت ہے، مگر یہ کہ وضو اور غسل کے وقت اس کو اتارنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور میسج، ابھی امام صاحب کی ہم نے بات کی تو سوال پوچھ ہی لیا گیا کہ امام صاحب کی کم از کم تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ بالخصوص چھوٹا اگر ولیج ہے، گاؤں ہے، تو وہاں کتنی اور شہروں میں کتنی ہو؟ دیکھیں، ظاہر ہے اس کو مقرر نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے کہ اتنی سیلری ہونی چاہیے یا اتنی ہونی چاہیے، اس کو مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو غریب علاقہ ہوتا ہے اور لوگوں کی اتنی زیادہ حیثیت نہیں ہوتی، وہاں سیلری عمومی طور پہ کم ہوتی ہے، اور جہاں لوگوں کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے وہاں سیلری عمومی طور پر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کم اور زیادہ میں نے اس اعتبار سے کہا ہے کہ ایک متوسط علاقہ، غریب علاقہ اور ایک امیر علاقے کے اعتبار سے میں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی طور پر یہ صورتحال ہمارے ہاں رائج ہے کہ جیسا بھی علاقہ ہو، ہلکا علاقہ ہے، امیر ہیں، غریب ہیں، جیسے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں، تو یہ لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں، ایفرٹس نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ امام رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کی جو بھی سہولیات ہیں جو ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہر ہے امام ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے والدین ہیں، شادی شدہ ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، جس طرح سب لوگوں کے ہوتے ہیں اسی طرح اسی کے بھی ہیں۔ اور اس موضوع پر کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ میسیجز بھی بہت لمبے لمبے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آتے بھی رہتے ہیں۔ ان کا مفہوم کچھ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے کہ ہماری جو مسجد انتظامیہ ہوتی ہے عمومی طور پر وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتی، وہ ایک جگہ پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ اب سوچنا یہ چاہیے کہ جو مسجد انتظامیہ کے لوگ ہیں، اب مسجد انتظامیہ یہ نہ سمجھے کہ پہلے بھی مسجد انتظامیہ کو متعلق بات ہوئی، ابھی بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مسجد انتظامیہ جو ہے وہ ایک جو نیک کام ہے، ایک اچھا کام ہے کہ مسجد کے انتظامات کو بغیر سیلری کے، بغیر کوئی ان کو وہاں سے کوئی رقم وغیرہ نہیں ملتی ہے، اور عمومی طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، اس کے باوجود یہ مسجد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مسجد کی خدمت کرنا ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے، مگر مسجد کی خدمت کے اندر اس چیز کو تھوڑا زائد کر لینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد انتظامیہ کا ہی کوئی شخص ہے، وہ کسی جگہ پر کام کرتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار ابھی جو ہے وہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، ابھی سال کمپلیٹ ہو گیا تو ابھی میری سیلری میں 10,000 روپے کا اضافہ ہو جانا چاہیے۔ اور اسی جگہ پر اگر امام کو ویسے کہنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے،
اب اگر کیفیت ایسی ہو گئی ہے، ضروریات بڑھ گئی ہیں، تو امام کو کہنے کی بھی اجازت ہے. اب اگر امام کہتا ہے تو پھر وہ کمیٹی والے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کا 500 روپے بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ اگر امام کو اپنی جگہ پہ رکھیں کہ امام بھی ہماری ہی طرح کا ایک انسان ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ایک اعلیٰ انسان ہے، کیونکہ وہ دینی تعلیم رکھتا ہے، وہ عالم دین ہے، اس کے پاس دینی مرتبہ عہدہ یعنی امامت کا عہدہ اس کے پاس موجود ہے، تو ایک اعتبار سے وہ مسجد انتظامیہ سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی شخص اسلامی عہدے پر فائز ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی خدمت کرنے میں پسو پیش نہ کریں. جب ہم اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں کہ میری سیلری جو ہے وہ 10,000 روپے ہر سال بڑھنی چاہیے، میری سیلری جو ہے وہ 70,000 روپے ہونی چاہیے، 80,000 روپے ہونی چاہیے، اسی جگہ پر آپ جب سیلری دینے کے لیے جاتے ہیں امام کو تو آپ امام کو 8,000 10,000 روپے سیلری دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ پنجاب کے کسی علاقے کا بتا رہے تھے. وہ فرماتا ہے کہ جب میں مسجد کمیٹی کے پاس جا کر بیٹھا، مطلب بات چیت ہو رہی تھی امامت کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا پرانی بات ہے ابھی تو سیلری کچھ زیادہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو 4,000 روپے سیلری دیں گے. پھر کچھ تھوڑی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو 5,000 روپے سیلری دیں گے. تو مسجد کمیٹی میں ہی ایک شخص موجود تھا جس کا کپڑے کا کاروبار تھا. وہ جو امام اسلامی بھائی تھے انہوں نے کہا چلیں آپ ایسا کریں، مجھے تو آپ 5,000 روپے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے میرے بھی والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، سب ہیں، مجھے تو آپ 5,000 روپے دے رہے ہیں، آپ ایسا کریں آپ صبح سے شام تک میرے پاس رہیں، ٹھیک ہے میں آپ کو مہینے کے 10,000 روپے دوں گا. صحیح. تو اب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب مجھے جو 10,000 روپے بھی مل رہے ہیں نا تو میرا 10,000 روپے میں بھی گزارا نہیں ہے. خیر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے زیادہ 500 روپے 1,000 اور بڑھا دیا. تو بات یہ ہے کہ مسجد انتظامیہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس معاشرے میں مسجد انتظامیہ موجود ہے یا جس معاشرے کے اندر مسجد کے جو نمازی ہیں وہ موجود ہیں، اسی معاشرے کے اندر امام موجود ہے. ٹھیک ہے. امام اگر دودھ لینے کے لیے جائے گا تو اس کو بھی اسی ریٹ میں ملے گا، امام اگر آئل چاول گھی لینے کے لیے جائے گا اس کو بھی اسی ریٹ میں ملے گا. امام کو چاہیے بھی نہیں کہ وہ دکان پہ جائے اور اس کی یہ خواہش ہو کہ پیسے کم کر دیے جائیں، یہ امام کی عزت نفس کے خلاف ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ معاشرہ ایک ہی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں امام صاحب کی سیلری بس اتنی کافی ہے. تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی جگہ پر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم امام کو اتنی سیلری جتنی اس کی ضرورت ہے ہم نہ دے سکیں. کسی بھی جگہ پر ایسا نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ ہماری کوشش نہیں ہوتی. ہم کوشش نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ امام ہے تو امام جو ہے وہ جو نمازی حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے. ایک تو دیکھیں وہ جھولی آتی ہے، ڈبہ آتا ہے، اس میں 10 50 100 روپے ڈال دیا. حالانکہ کئی ایسے ہیں کہ ہزاروں بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، تو وہ اس سے بڑھتے نہیں ہے، شاید توجہ نہیں ہے یا جذبہ نہیں ہے. تو ان کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ ہماری یہ مسجد چل رہی ہے، اس میں پنکھے لائٹس ہیں، امام ہے، مؤذن ہے، خادمین ہے، اتنا بڑا مدنی عملہ ہے یہاں کام کر رہا ہے اور اخراجات ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات اس کے لیے چندے کی تو حاجت ہوگی. تو مجھے نارمل جو چندہ ہے اس سے ہٹ کر بھی دینا چاہیے. تو یہ بھی ہم ترغیب دلائیں گے اپنے نمازیوں کو. ظاہر ہے جو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ حضرت کہ پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لوگ دے بھی رہے ہیں، امام کی طرف توجہ نہیں، باقی سارے کاموں کی طرف توجہ ہے، وہ زینت و زیب و زینت اور دیگر معاملات کر رہے ہوں گے. تو یہ بھی ٹھیک کہیں گے؟ دیکھیں مسجد کی خدمت کریں گے. شاید مسجد بہت ساری مساجد کی انتظامیہ جو ہے وہ شاید ناراض نہ ہو جائیں، باقی یہ ہے کہ یہ ہے حقیقت. ٹھیک ہے کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ رقم موجود ہوتی ہے، رقم رکھی ہوئی بھی ہوتی ہے. اور جو دوسری بات میں نے کی ہے، اگر کسی سے بات کریں تو مزید رقم کا انتظام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مگر یہاں پر توجہ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر توجہ نہ ہونے کی بنا پر ہی یہ سب ہوتا ہے کہ وہی یہی سمجھا جاتا ہے کہ امام جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا فرد نہیں ہے، اور جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں امام وہ چیزیں استعمال نہیں کرتا ہے. ظاہر یہی سمجھا جاتا ہے. جب بھی یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ امام کا گھر 15,000 روپے میں چل جائے گا اور ہمارا گھر 1,15,000 روپے میں بھی نہیں چل سکتا. تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے مسجد کی جو بھی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. اولاً میں نے یہ کہا ہے کہ مسجد انتظامیہ کام کرتی ہے، لوگوں کی باتیں سنتی ہے مسجد انتظامیہ، اس پر صبر کریں گے، ان کو اجر بھی ملے گا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ مسجد کا دار و مدار جس شخص پر ہے
وہ مسجد کا خادم ہے. مین جو مسجد کا خادم ہے وہ مسجد کا مؤذن ہے اور مسجد کا امام ہے. مسجد کا دار و مدار جن لوگوں پر ہے انہی لوگوں کو اگر ہم سہولت مہیا نہیں کریں گے تو وہ اچھے طریقے سے اپنے فرائض بھی انجام نہیں دے سکیں گے. اگر ہم ان کی اچھی خدمت کریں گے تو وہ اچھے طریقے سے فرائض بھی انجام دے سکیں گے. ٹھیک ہے. اور ویسے میں معلومات کے لیے تفنن کے طور پر عرض کروں کہ نہ میں امام ہوں نہ مفتی صاحب امام ہیں، کہ ایسا نہ کہ ہم اپنی مسجد انتظامیہ کو سمجھا رہے ہوں تو ہم دونوں ہی امامت فی الحال اس کی خدمات نہیں سر انجام دے رہے، دیگر ذمہ داریاں ہیں جو بھی ہے. تو لیکن امام کے حوالے سے ہمیں سب کو سوچنا چاہیے، مجھے بھی اور جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو بھی اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے، امام ہو، مؤذن ہو، مسجد کے خادمین ہو اور مسجد کے دیگر جو معاملات ہیں سب پر ہمیں مل جل کر توجہ دینی چاہیے. ایک کال مفتی عرفان صاحب کے لیے اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. دارالفتاح اہل سنت میں سوال ہے، کیا نابالغ بچے کی ملک میں جو رقم رکھی ہے وہ رقم اسی بچے کے علاج پر خرچ کی جا سکتی ہے؟ جی حضور. جی ہاں، جو نابالغ بچی یا بچے کی اپنی ذاتی رقم ہوتی ہے اور اسے والدین نے یا کسی اور نے دے کر مالک کر دیا ہے تو وہ اسی کی اپنی ذات پر، یعنی اس کی میڈیسن وغیرہ پر یا اس کی صحت کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے اور دیگر جو اس کے اپنے ذاتی کام ہیں ان پر خرچ کرنے میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بچے کی اجازت لینی ہوگی کہ والدین کی مرضی ہے کہ وہ استعمال کر لیں اگر لائن پر ہوں مفتی صاحب؟ تو کہ والد جو اس کا ولی ہوتا ہے اس کی اجازت کافی ہے. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا. وہ بچوں کی اکٹھی شادی، یعنی بہن بھائی ہے یا دو بہنیں اکٹھی، تو ان کا کہتے ہیں کہ جی وہ اچھا شگون نہیں ہے کہ الگ الگ کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں پوچھنا تھا کہ آیا یہ کوئی ایسی بات ہے یا یہ ویسے ہی کھا گیا ہے؟ اگر آپ کال سن پائیں. جی یہ بدشگونی کی ہی ایک صورت ہے. ٹھیک ہے. کہ اس بات کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ دو بھائیوں کی ایک ساتھ شادی کر دی جائے یا دو بہنوں کی ایک ساتھ شادی کر دی جائے یا ایک گھر میں 3 شادیاں کر دی جائیں. مختلف جگہوں پر مختلف طرح کی باتیں لوگوں میں معروف ہیں، مشہور ہیں اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس ہے. اور پھر اگر کوئی گھر خراب ہو جائے، کچھ ایسی مثالیں بھی لوگوں کے سامنے موجود ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ 3 شادیاں ہوئی تھیں، ان کا گھر چل نہیں سکا. اب یہ نہیں دیکھتے کہ بچی کی تربیت ٹھیک نہیں کی تھی، اس کا شوہر کے ساتھ سلوک ہی ٹھیک نہیں تھا، یا شوہر کو جو ہے وہ بیوی کے حقوق معلوم نہیں تھے، یہ نہیں پتا کہ شوہر کی تربیت ٹھیک نہیں تھی، اس کو اسلام کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، بس وہ لڑائی جھگڑا ہے اور سب ایسی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے تربیت ٹھیک نہیں کی تھی، بلکہ باقاعدہ سمجھا کے بیٹھتے ہیں. بھیجا جاتا ہے عمومی طور پر لڑکیوں کو سمجھا کے بھیجا جاتا ہے کہ بس ذرا خیال سے رہنا. آج کے دور میں جو چالاک، تو موبائل نے بہت معاملات آج کے دور میں جو چالاک ہوگا وہی جو ہے وہ آگے نکل سکے گا. تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. باقی 2 شادیاں ہوں، 4 شادیاں ہوں یا 3 شادیاں ہوں یا 2 بہنوں کی شادی ہو یا ایک بہن اور ایک بھائی کی شادی ہو، شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس طرح 7 شادیاں کرنے کی بنا پر کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے، کوئی نقصان. ٹھیک ہے جی، کال چلائے گا. محمد نذیر بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو مسجد ہے نا اس میں ظہر اور عصر کے درمیان نمازی نہیں ہوتے، 1 یا 2 ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہوتا ہی نہیں، اکیلا میں ہی ہوتا ہوں، امام صاحب بھی نہیں ہوتے. تو لہٰذا میں اپنی مسجد میں یہ نماز ادا کر لوں یا پھر کسی دوسری مسجد میں جا کے اس میں جماعت کے ساتھ ادا کر لوں؟ اللہ. جی مفتی عرفان صاحب، نمازی ہی نہیں ہے کوئی. بس یہ دیکھیں کہ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ نمازی نہیں ہے مسجد کے اندر کوئی. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری مسجدیں جیسے رمضان المبارک کے اندر آباد ہو جاتی ہیں اور بہت سارے نمازی ماشاءاللہ ہوتے ہیں اور مسجدوں میں رونق لگ جاتی ہے، اسی طرح پورا سال یعنی کہ صورت رہنی چاہیے کہ لوگ آئیں نماز پڑھیں. اب یہ تو بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم دین سے بہت زیادہ دور ہوتے چاہ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں اور اس طرح کی سچویشن پیدا نہ ہو. اب دیکھیں کہ اب اگر تو کوئی ایک فرد بھی ان کو مل جاتا ہے
تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ نماز کی جماعت قائم کر سکتے ہیں. اگر کوئی نہ آئے تو پھر ظاہر سی بات ہے یقینی طور پر ان کو خود ہی نماز اکیلے ہی اس مسجد میں پڑھنی پڑے گی. اس مسجد کو ویران تو نہیں کیا جا سکتا. اب اگر یہ کر سکتے ہیں تو صدا مدینہ کی صورت بنا لیں, یعنی کہ نمازیوں کو 7 دکانیں ہیں یا گھر ہیں, وہاں سے نمازیوں کو 1-2 کو بلا کر لا کر اپنے ساتھ کھڑے کر کے نماز قائم کر لیں. یہ بھی صورت ہو سکتی ہے. بہرحال اگر کوئی ممکن نہ ہو یا فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر اکیلے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور جیسے یہ بتا رہے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہوتا, تو ایسی سچویشن تو شاید ویرانے میں ہو, ورنہ شہر کے اندر تو مسلمان رہ ہی رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ آس پاس ہوتے ہی ہیں مساجد میں, لیکن آتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہم سب کو توفیق دے کہ مسجدیں آباد کریں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. جی ایک اور کال چلائیے. آمین. اذان کے پہلے اور اذان کے بعد درود السلام پڑھنا حضور کی ذات پر, یہ مسئلہ تھوڑا سا دہرا دیں. جی سوال بڑا اچھا کیا کہ دہرا دیں, کیونکہ ہم پہلے کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں, تو آپ دہرا دیجیے. جی اذان سے پہلے ہو یا اذان کے بعد ہو یا اقامت سے پہلے ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. بلکہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو علماء کرام نے اسے مستحب قرار دیا, یعنی ایک اچھا عمل ہے, ثواب کا عمل ہے, یہ تو کرنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی, فرق رکھنا پڑے گا, تاکہ کوئی سننے والا یہ نہ سمجھے کہ اذان اور درود پاک, اقامت اور درود پاک یہ ایک ہو گئے ہیں. دونوں کو جدا کرنا چاہیے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جب ان سے سوال ہوا تو آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. البتہ تھوڑا سا فرق اس طرح کر لیا جائے کہ پہلے درود پاک پڑھ کر تھوڑا سا توقف کر لیں, پھر اس کے بعد اذان ہو, تاکہ سننے والے یہ سمجھ جائیں کہ اذان اور درود پاک دونوں میں فرق ہے. اور یا پھر دوسرا یہ فرق اس طرح بھی رکھا جا سکتا ہے کہ درود پاک تھوڑا آہستہ آواز میں پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اذان جس انداز میں پڑھی جاتی ہے اس انداز پر مائک پہ اذان دے دیں. تو اس طرح بھی دونوں میں فصل ہو جائے گا. بس یہی ہے کہ تھوڑا سا فرق رہے, لیکن پڑھنا بہرحال جائز ہے اور مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائے گا. ایک اسلامی بھائی دوسری جگہ جاتا ہے اور وہاں پہ 15 دن اور 15 دن سے زیادہ رہتا ہے تو وہاں مقیم کہلاتا ہے. یہ 15 دن کا کیلکولیشن کیسے گنا جائے گا؟ رات دن دونوں گنے جائیں گے یہ کہ جہاں وہ پہنچا اس ٹائم سے گنا جائے گا؟ جی حضور, طریقہ کار. جی دیکھیے طریقہ کار یہ ہے, اول تو ان کا جو ہے وہ سفر کے حوالے سے اور سفر کی نماز کے حوالے سے سوال ہے. جب کوئی شخص اپنے جس جگہ پہ اس کی رہائش ہے, جو اس کا وطن اصلی ہے مثال کے طور پر, وہاں سے وہ چلتا ہے, اس کا 92 کلومیٹر سے زیادہ جانے کا ارادہ ہوتا ہے, اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ 15 دن جہاں پہ جا رہا ہے یہ 15 دن سے زیادہ وہاں پر ٹھہرے گا, تو ٹوٹل جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ایک ایک دن شمار ہوگا جب یہ وہاں پر پہنچے گا. 15 راتیں اگر اس کو وہاں پر ملیں گی تو ایسی صورت میں یہ شخص وہاں پر مقیم کہلائے گا. 15 راتوں سے کم ملیں گی تو ایسی صورت میں یہ شخص وہاں پر مسافر کہلائے گا, اور 15 راتیں اگر ملیں گی تو اس صورت میں یہ پوری نماز پڑھے گا, کم ملیں گی تو ایسی صورت میں. اچھا, یہ دن شروع ہوں گے مثال کے طور پہ بعض سفر 1.5 دن 2 دن کے ہوتے ہیں, تو وہ 1-2 دن سفر کا مائنس ہوگا, پھر آگے 15 دن کاؤنٹ کریں گے. سفر کا جو اس کا سفر ہے وہ تو مائنس ہی ہوگا, جو اس کا سفر ہے وہ اس کا مائنس ہوگا. وہاں پہنچنے کے بعد یعنی جہاں پر یہ پہنچ گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کے دنوں کو شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. مزید مسافر کی نماز کے حوالے سے احکام اگر ہم سیکھنا چاہیں تو مسافر کی نماز اس نام کا الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے, جو کہ آپ کی بہت ہی پیاری تصنیف نماز کے احکام کے اندر الحمدللہ موجود ہے. آپ اس پوری کتاب ہی کو لے لیجئے, نماز کے احکام, اور اس میں نہ صرف یہ اس موضوع پر رسالہ ملے گا, دیگر عنوانات پر بھی انشاءاللہ عز و جل مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا. یہ مختلف زبانوں کے اندر اس کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے, اور یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر الحمدللہ آپ بآسانی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. ایک اور کال چلائیے گا.
ہند سے عبد القادر نظامی عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پہلی ہی رکعت میں سورہ ناس کی تلاوت کر لی، چاہے وہ نماز فرض ہو یا واجب ہو، تو اس میں پھر وہ بقیہ رکعتوں میں تلاوت کہاں سے کرے؟ سورہ ناس کو ہی دہرائے یا پھر الف لام سے شروع کرے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جی آخری صورت پڑھ لی حضور، کیا کریں گے؟ جی پہلی رکعت میں اگر سورہ ناس یہ پڑھ چکے ہیں تو دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس ہی پڑھ لیں. تکرار ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بہرحال میں اس میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں کہ اگر نماز فرض ہو تو اس میں دونوں رکعتوں کے اندر پہلی دو رکعتوں میں چونکہ قرات کرنی ہوتی ہے اگر 4 کی نماز ہو، اور اگر 3 ہو تب بھی پہلی 2 رکعتوں میں 2 کی نماز ہے جیسے نماز فجر تو اس میں بھی دونوں ہی رکعتوں میں قرات کرنی ہوتی ہے. تو صورتوں میں یہ کرنا چاہیے، ترتیب قائم رکھنا یہ واجب ہے. تو اب اس صورت میں دونوں ہی رکعتوں کے اندر ایک ہی صورت پڑھ لینا یہ خلاف اولا ہے، زیادہ سے زیادہ خلاف اولا، یعنی مکروہ تنزیہی. ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے گا تو نماز میں کسی بھی قسم کا فرق نہیں آتا. البتہ اگر نوافل کی نماز ہو تو اس میں ایک ہی صورت بار بار بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور فرائض میں بھی مکروہ تنزیہی اس صورت کے اندر ہے کہ جب بغیر عذر کے پڑھی جائے، اور اگر عذر ہے یعنی پڑھتے ہوئے سورہ ناس پڑھ لی، اب پتہ چلا کہ آگے تو کوئی صورت ہے نہیں، اب کیا کریں؟ اب اس کے لیے تو چونکہ عذر ہے تو یہ دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ ناس ہی پڑھ لیں گے. اور عذر یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یاد ہی تو جب یاد ہی ایک ہے تو ناس پہلی رکعت میں پڑھیں گے، دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ ناس ہی پڑھ لیں گے. اور تیسری عذر کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ بھول کر چاہتے کوئی اور صورت پڑھنا تھے لیکن بھول کر سورہ ناس شروع کر دی، تو اب بھی یہ اس کے لیے عذر ہے، اگلی رکعت کے اندر بھی سورہ ناس ہی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میرا قاری صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم نے ایک مسجد سے اوپر چھت کے بالے لیے ہیں لکڑی وغیرہ، کیا تو ہمارے گھر میں جائز ہے؟ اور ہم نے اس لکڑی میں سے مسجد کا بھی کچھ کام کروانا ہے، نہیں دوسری مسجد کا، کیا وہ ہماری مسجد میں جائز ہے کہ وہ ہمارے گھر میں جائز ہے کہ ہم اس لکڑی کو ہمارے گھر میں استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے وہ 20 میں بولی میں لیے ہیں سر. وہ مسجد کے بالے خریدے انہوں نے. جی ہو سکتا ہے کہ مسجد کو شہید کر کے نئی طرز پہ بنایا گیا ہو، پہلے بالے وغیرہ لگتے تھے وہ انہوں نے خرید لیے ہوں. وہ جب کام کے نہیں ہیں تو اب مسجد کمیٹی والوں کو عمومی طور پہ چندہ وغیرہ کر کے لیے جاتے ہیں، تو اب اس کو بیچنے کی تو اجازت ہوتی ہے، اور جس نے خریدے ہیں وہ اپنے گھر پر استعمال بھی کر سکتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے دوسری مسجد میں دینا چاہتا ہے خرید کر تو وہاں بھی دیے جا سکتے ہیں. مگر آخر میں انہوں نے ایک لفظ یہ کہا ہے کہ بولی میں خریدے ہیں. جی تو یہ اب اس کی تفصیل بیان کریں گے تو پھر بتایا جا سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بولی میں خریدتے ہوئے چیز سستی بک جاتی ہے، تو مسجد کی جو چیز ہے وہ واجبی قیمت میں ہی فروخت کی جائے گی، یعنی جو اس کی بازار کا جو اس وقت کا ریٹ ہے اسی میں اس کو فروخت کیا جائے گا. اگر اس سے کم قیمت میں فروخت کیا ہے تو جنہوں نے فروخت کیا ہے انہوں نے غلطی کی ہے، جس نے خریدا ہے اس پہ لازم ہے، اگر وہ چیز 5,000 روپے کی تھی ان کو 4,000 روپے میں ملی ہے تب یہ مزید 1,000 روپیہ جو ہے وہ مسجد میں دیں گے، اور جنہوں نے اس طرح سے فروخت کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی آخری کال چلائیے گا. اگر مدنی منع 6 سال کے ہو تو وہ وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جی حضور 6 سال کے مدنی منع بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ عرفان صاحب 6 سال کا مدنی منع اگر بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگائے تو گناہگار ہے، لیکن ان کو اس عمر در تربیت کرنی چاہیے. والدین کو چاہیے کہ ان کے ذہن میں قرآن پاک کی عظمت ڈالیں تاکہ ان کو بڑے ہو کر جب اس عمر پہنچے ان پر یہ تمام مسائل سیکھنا فرض ہو جائیں اور ان کا ادب کرنا بھی فرض ہو جائے. اور فرض تو خیر ادب پہلے سے ہی ہے، لیکن جب اس سٹیج کو پہنچ جائیں کہ ہاتھ بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے تو تب تک پہنچنے سے پہلے ان کو کم از کم عظمت کا پتہ چل جانا چاہیے. تو اس لیے والدین کو تربیت کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر یہ لگا دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور مدنی منوں کو میں عرض کروں گا کہ غلام رسول کے جو مدنی پھول ہمارے اینیمیٹڈ جو آتے ہیں اس میں بھی الحمدللہ خاکہ اسی حوالے سے تیار کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کو بلا وضو چھونے کا حکم کیا ہے.
تو وہ آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس کو دیکھیے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا حکم ہے اور کس انداز سے قرآن پاک کو چھونا چاہیے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل پھر اسی وقت دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور کل بدھ ہے تو بدھ کو 2 سلسلے براہ راست نشر کیے جاتے ہیں، صبح بھی 8:15 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق آپ دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ براہ راست دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سیکھنے، ان کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ 7:30 بجے دیکھیے سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی